وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 232۔ اس آیت میں بھی مزید کچھ طلاق کے بعد کے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ میں آیت پڑھتی ہوں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پھر وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی مدت کو، یعنی عدت پوری کر لیں، فلا تو نہ تعضلوہن، نہ تم روکو ان کو، ان ینکحنا، کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، شوہروں سے، اذا تراضوا، جب وہ دونوں بینہم، آپس میں راضی ہوں، بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ اس میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ عدت پوری ہو گئی ہے، اور پہلی 2 طلاقوں کے بعد عدت پوری ہو جانے کے بعد اسی شوہر سے دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں جو شوہروں کا لفظ استعمال ہوا، اس کے 2 معنی ہم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سمپل، میں آپ کو ایک سینیریو بتاتی ہوں۔ ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور وہ پہلی طلاق تھی یا دوسری طلاق تھی، اس کے بعد اس کی عدت پوری ہو گئی۔ عدت پوری ہو جانے کے بعد رجوع نہیں کیا، پھر اگر وہ دونوں آپس میں طے کریں، باہم رضامندی ہو، تو اسی شوہر سے دوبارہ سے نکاح کرنے سے ان کو مت روکو۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ عدت پوری ہو جانے کے بعد جب خاتون آزاد ہو جاتی ہے، تو ان کی باہم رضامندی سے کسی اور سے بھی نکاح کرنے سے ان کو مت روکو۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے نا، کہ ایک دفعہ جب عورت بیوہ ہو جاتی ہے، طلاق اس کو ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد بڑا معیوب سا سمجھا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کرے۔ وہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ نکاح یعنی ختم ہوا، ایک نکاح ختم ہوا، عدت پوری ہوئی، طلاق ہوئی، یا وہ بیوہ ہو گئی، شوہر فوت ہو گیا، تو اس کے بعد اگر وہ کہیں اور شادی کرنا چاہے، کسی اور سے شادی کرنا چاہے، تو دونوں کی باہم رضامندی سے یہ شادی کر دو، اس میں رکاوٹ نہ بنو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے سے 2 بار شادی شدہ تھیں، پہلے سے 2 بار ان کی شادی ہو چکی ہوئی تھی، اور دونوں ان کے جو شوہر تھے وہ فوت ہو چکے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت بالکل 25 سال کے ینگ نوجوان تھے اس وقت جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کے قریب قریب تھی۔ تو ہمارے معاشرے میں اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ ہماری ہسٹری پڑھیں، تاریخ پڑھیں، تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معیوب نہیں سمجھا، تو پھر بیوہ کے ساتھ شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر خاتون بیوہ ہے اور اپنی رضامندی سے وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور پسند شامل ہے دونوں کی آپس میں، تو کوئی حرج نہیں، کوئی رکاوٹ نہ بنے، ان کی شادی کر دیں۔ اور اگر وہ اپنے پہلے شوہر سے ہی دوبارہ سے بھی نکاح کرنا چاہیں باہم رضامندی سے، تو کوئی رکاوٹ نہ بنے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ذالک یوعظ بہ، اور اس کے ساتھ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم، جو کوئی تم میں سے، یؤمنو، ایمان لاتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت پر۔ یعنی یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، جسے یہ پتہ ہے کہ ایک دن اسے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور نصیحت اسی کو فائدہ دیتی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں، ان کو اسی طرح سے طے کیا جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ذالکم، یہ بات، ازکا لکم و اطہر، تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ کون سی بات؟ کہ مطلقہ، طلاق یافتہ خاتون کی یا بیوہ خاتون کی، اس کی پسندیدگی کے ساتھ دوبارہ نکاح کر دینا تمہارے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ازکا و اطہر، دونوں کا ہی مطلب پاکیزگی ہے۔ ازکا کہا جاتا ہے اندرونی پاکیزگی کو، و اطہر ظاہری پاکیزگی۔ تو اندرونی ظاہری دونوں طرح سے پاکیزگی کی بات ہے تمہارے لیے کہ تم بیوہ کا یا طلاق یافتہ خاتون کا دوبارہ نکاح کر دو اس کی پسندیدگی کے ساتھ۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جو معاملات
اللہ نے قرآن میں طے کیے ہیں، ان کی حکمت اور اللہ کی مصلحت کو ہم نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور ہمیں یہ معاملات اسی طرح سے طے کرنے چاہیے جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ تو یہ آیت کی تفسیر ہے، آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔